بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا وشفیعنا وجاننا وجان ایماننا و ایمان جاننا الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبۃ حسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ قال اللہ تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا معبرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دوستانہ گرامی، اپنا تعارف ہمیشہ ایک ہی بات سے کراتا ہوں کہ سگے درگاہ شورا، سگے درگاہ مینا، سگے درگاہ بقیع مدینہ۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ، بالخصوص مریدین اور بابا جی صاحب اور چورا شریف سے وابستگان حضرات جو اپنے شیخ کامل کی زیارت کر رہے ہیں۔ واللہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی خوش نصیب ہیں۔ آپ کو اس چیز کا اس وقت تک ادراک نہیں ہو سکتا، اس وقت تک احساس نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک آپ کے شیخ کامل کو عمر خضر عطا فرمائے، آپ کا سایہ رحمت ہمارے سب پر قائم دائم۔ 9 ستمبر میرے مرشد کامل مجھ سگ گناہگار سیاہکار سگے درگاہ چورا کے غریب نواز پیر حضور خواجہ خواجگان خواجہ پیر محمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ قطب الاقطاب بھی ہیں میرے لیے اور دنیا کے لیے بھی ہیں جو ان کو جانتے تھے، اور وہ قطب الارشاد بھی تھے، اور میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ غوث الاغیاث بھی تھے۔ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے 9 ستمبر کو آپ ہماری ظاہری آنکھوں سے تشریف لے گئے 1989 8 صفر تھی، 10 ستمبر کا دن چھوڑ کر 11 ستمبر کو اس زمین نے شرف حاصل کیا اور آپ نے اپنی پناہگاہ اس زمین کو اور بالخصوص چورا شریف کی سرزمین سے بنایا۔ دوستانہ گرامی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ اپنے سر کی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے اپنے شیخ کے ارشادات ہر وقت سنتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ میں جب بھی آتا ہوں یہاں پر میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ کچھ سیکھ کے جائیں، کیونکہ یہ سٹیج اور کسی چیز یہ سٹیج بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے اور ہماری خود جیسے گناہگار کی تربیت کے لیے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ سٹیج آج سے کئی سال پہلے حضور قبلہ عالم نے یہ جگہ، یہ جو دارالعلوم ہے، یہ تو آستانہ ہے، اس کا جو آپ نے سنگ بنیاد رکھا، اس کا مقصد صرف یہی تھا، اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ لوگ تعلیم حاصل کریں، لوگ سیکھیں، لوگ پیاسے ہیں اس کو۔ اللہ یقین کریں، صحیح بات ہے، میں کئی دفعہ کئی موقعوں پر دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں بہت پیاس ہے۔ حضور علامہ صاحب ایک بڑی پیاری باتیں سنائی، بڑی قابل غور باتیں۔ ہمارے ہاں آج کل مسئلہ یہ ہے،
بڑے کریٹیکل ہونا ضروری ہوتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت تک کسی کو مانتے نہیں ہیں جب تک وہ وہاں پر اسٹیج میں آ کے ناچنا نہ شروع کرتے. جو کہ پیار کی محبت کی بات بتائے اس کو غور سے نہیں سنتے. انہوں نے بہت پیاری پیاری باتیں بتائی. سب سے بڑی بات جو انہوں نے بتائی وہ آداب مرشد تھا. دوستانہ نے گرامی بات میں یہ کہا تھا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنے شیخ کامل کو دیکھنے کا موقع ملا اور آپ اپنے سر کی آنکھوں سے انہیں دیکھتے بھی, ان کے ارشادات بھی سنتے ہیں اور وہ خود انگلی پکڑ کر آپ کو رستہ دکھاتے ہیں. تو دوستانہ نے گرامی میں نے کلام شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب مقدس سے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی پاک ہے, آپ کا جو اسوہ ہے, وہ ہم لوگوں کے لیے راہ ایک بے پناہ کھلی ایک کتاب کی طرح ہے اور ہم لوگوں کو اس اسوہ حسنہ کو فالو کرنا ہے. اس چیز کو ہم فالو کریں گے تو ہماری زندگی کی ہماری عاقبت اور آخرت تب ہی سمرے گی. میرے مرشد کریم کی ڈائریاں ہیں میرے پاس مدرسہ, ایک جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی آخرت پر کام کرتا ہے, جو انسان اپنی آخرت پر کام کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دنیا پر خود کام کرتا ہے. اس کی دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سنوارتا ہے. وہ اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے دنیاوی کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر کرتا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں گم ہو جاتا ہے, یہ میرے شیخ کامل فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں گم ہو جاتا ہے, وہ اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے, اس کو دنیا میں کامیاب اس کا خدا نہیں مانے. دوستانہ نے گرامی بات یہ ہے کہ حضور قبلہ عالم نے آج مجھے حکم فرمایا کہ آپ نے حسن اخلاق پر کچھ بات کرنا. دوستانہ نے گرامی ہم مسلمان ہیں سب سے پہلے, اور ایک بہت بڑے آستانے سے ہماری نسبتیں ہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تمام کی نسبتیں کسی نہ کسی آستانے سے ہیں. دوستانہ نے گرامی اور میرے پیارے دوستوں, ہمارے لیے سب سے ضروری چیز اس دنیا میں رہنے کے لیے حسن اخلاق ہے. ہم نے کس طرح سے ایک دوسرے سے پیش آنا, کس طریقے سے ایک دوسرے سے برتاؤ کرنا, اور کس طریقے سے یہی برتاؤ ہے اور یہی حسن اخلاق ہے جو ہمیں بلند والا کرے گا اس دنیا میں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب آپ نظر ڈالیں گے, پتہ علماء ہر وقت بتاتے رہتے ہیں, آپ کو ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے نظریں پھیرے ہوئے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہے یہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے ہیں, اپنے ارد گرد کے تمام ساتھیوں کو سیر کرے ہیں, آپ خود مشکلات میں ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, آپ خود دکھ میں ہیں, لوگوں کے لیے خوشی کا سامنا کر رہے ہیں. دوستانہ نے گرامی دوستو اور چودہ شریف کے نمک کھارو, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ آج کے دور میں ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے برداشت کرنے کا مادہ ختم ہو جائے گا. ہم بالکل ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, کسی صورت ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ساتھ کو نیچے دکھا کے اس سنتے ہیں. واللہ یقین کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام ساتھیوں کے درمیان بیٹھ کر ان پہ گھل مل جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ساتھیوں کے درمیان بیٹھ کر گھل مل جایا کرتے تھے, ان سے پیار کرتے تھے, بچوں کو اٹھاتے تھے اور ان کا ماتھا چومتے تھے. آج ہم نے اگر کسی چیز کی کمی واقعہ ہو گئی ہو تو وہ اس چیز کی کہ ہمارے اندر برداشت آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہم کسی صورت دوسرے آدمی کو برداشت نہیں کرتے. اور ایک چیز پر میں آپ کی ضرور توجہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص ترقی کر رہا ہے, ترقی کی منازل طے کر رہا ہے, تو خدا کی قسم وہ اس کی اپنی محنت تو ہے ہی ہے, لیکن اس محنت کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم شامل ہے. وہ اس کی اپنا کچھ معاملہ نہیں ہے. اگر آپ کو اس کی ترقی اچھی نہیں لگتی یا کسی بھی معاملے میں اس کا آگے جانا اچھا نہیں لگتا, اگر آپ اس کی وجہ سے یا اس کی ترقی کی وجہ سے حسد میں گرفتار ہو گئے تو آپ کی اپنی خرابی پیدا ہوگی, آپ اپنے آپ کو نیچے گرا دیں, آپ اس کا کوئی نقصان نہیں کریں. دوستو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھ کر اس طرح کی زندگی گزاری, کوشش کرنی,
کم از کم کوشش کرنی ہے، اور تبھی ہماری زندگی بدلے گی، تبھی ہماری زندگیوں کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ آج یہ جو دن ہے میرے پیر کامل کی آپ کے وصال کے دن ہے، میں آپ کو ایک واقعہ، کچھ واقعات بے شمار مجھے ملتے ہیں، میں کچھ واقعات میں سے آپ کو ایک آپ کی عادت شریفہ جو ہمیشہ نہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ میرے شیخ کامل بہت جاہو جلال صاحب کامل، میں یہاں پر کئی لوگ اس ٹائم پر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میرے شیخ کامل کے سامنے بھولنا مشکل ہے، بہت صاحب جاہو جلال ہے، لیکن جو لوگ ان کو بہت صحیح طریقے سے جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا کریم محبت کرنے والا انسان بھی اس نے نہیں دیکھا۔ یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ماسٹر بنارس صاحب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے مولانا صدیق کوثر صاحب آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، آپ سے زیادہ محبت کرنے والا بھی انہوں نے کسی کو نہیں پایا۔ یقین کریں کہ میرے شیخ کامل جب بھی اپنے کسی مرید کے گھر تشریف لے گئے، اپنے کسی عقیدت مند کے گھر تشریف لے گئے، علاقے میں ڈھونڈ کے جو سب سے بڑا بندہ ہوتا اس کے گھر، جو سب سے جس کے پاس کھانا نہیں ہوتا اس کے پاس رہتا، اور ہمیشہ آپ اس بندے سے ڈر لگاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ امیروں کے پاس جاتے ہیں غریبوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ آپ نے ہمیشہ، اور دوسری چیز ایک بات بتا، آپ حضور خواجہ نام پیر حیدر شاہ صاحب بادشاہ کے فرزند ارجمند تھے، اور آپ چورا شریف کے خانوادے میں سے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، دنیا جانتی ہے کہ آپ جب بھی اپنے عقیدت مندوں میں تشریف لے گئے آپ سیدھی چارپائی پر براجت، آپ نے ہمیشہ چارپائی الٹی کر کے اپنے دوستوں کے درمیان اس طرح بیٹھے ان میں گھل ملے، اور ہر آدمی سے، ہر عقیدت مند سے الگ الگ محبت کی، اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے۔ ہر کسی سے ایک محبت اور برتاؤ اور پیار اور خصوصی شفقت اس حد تک تھی کہ یقین کریں کہ میرے شیخ کامل کا جو بھی عقیدت مند جو آج تک ہے وہ یہ کہتا ملا کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جب نئے لوگ ملنے شروع ہوئے مجھے، میں نے ملا اپنے شیخ کامل کے عقیدت مندوں کو ڈھونڈ کے ان سے ملنا شروع کیا، ہر بندے نے یہ کہا کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات، مجھے پہلے سمجھ نہیں آئی اس بات، لیکن کچھ لوگوں سے ملاقات کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہوا بڑی سختی سے کہ میرے شیخ کامل اتنی زیادہ محبت اور ہر کسی سے کرتے تھے کہ ہر کسی کو یہ لگتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ محبت میرے سے ہی کرتے ہیں۔ تو دوستانہ میں گرامی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جو اقوال ہیں، آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے روشن ہے، ہمیں بڑی اچھی طریقے سے کہ پتھر کھا رہے ہیں دعا دے، آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہی ہیں، لیکن اپنے جو جاننے والے ہیں، جو محبت والے ہیں، جو اصحاب ہیں، ان کو بھوکا نہیں سننے دیا۔ دوستانہ نے گرامی، ہم میں آج اگر کسی چیز کی کمی واقع ہوتی ہے تو وہ حسن اخلاق ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جاننا کیا، ہم ایک دوسرے کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کی ذات کیا ہے، فلاں آدمی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ واللہ یقین کریں، آپ کو میں ایک بات بتا دوں بالکل کلیئر کہ یہ ایسا ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، آپ سے بہتر ہوا جس کے تقویٰ دیتا ہے، جو اچھا اللہ سے کرتا ہے، جو رب زیادہ کرتا ہے وہ چنگا بن جائے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کرنے کے جائیں، نہ کہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کو۔ یہ جو سونے کے تولوں والی ترکڑی ہے نا، یقین کریں کہ بہت ہی خام ہے، اس کا کوئی مول نہیں۔ اگر آپ ہمیں آگے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں ترکڑی ہو چاہیے جس کے لوگ اتفاق ہوں، جس کے سارے ڈال کے ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے توڑ سکیں۔ اگر آپ سونے کو رکھ کے کسی کو توڑنا شروع کر دیں تو یقین کریں اس توڑ پر کوئی پورا نہیں ہوتا گا، جو توڑ ہم نے اپنے جو معیار ہم نے اپنے مطابق کرنا۔ دوستانہ میں گرامی، ہمیں اپنے معیاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معیاروں کے مطابق لے کر آنا ہے، تاکہ ہمیں وہ زندگی گزارنے کو جو پرامن بھی ہو اور ایک دوسرے سے
محبت کرنے والا انداز بیان کر کے آپ شروع میں شاید اتر جائے دل میں میری بات آخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ